اسلام کے رکن میں سے نماز ایک رکن ہے۔ اس رکن کو ادا کرنے کے لیے اذان کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اذان کے لغوی معنی مطلقاً اعلان کرنے کے ہیں، اور اذان کے شرعی معنی مخصوص طریقے پر مخصوص الفاظ کے ذریعے لوگوں کو جمع کرنے کا نام اذان ہے۔ جمہور محدثین اور جمہور مؤرخین متفق ہیں اس بات پر کہ اذان کی مشروعیت ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس میں تمام متفق ہیں کہ اذان کی مشروعیت مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوئی۔ اختلاف اس چیز میں ہے کہ ہجرت کے کون سے سال ہوئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کی رائے یہ ہے کہ تعلیم اذان کا واقعہ 2 ہجری کو پیش آیا، اور علامہ عینی کا خیال یہ ہے کہ تعلیم اذان کا واقعہ 1 ہجری کو پیش آیا۔ تعلیم اذان کا واقعہ اس طرح ہے، تھوڑا ذہن نشین کر لیں اور اچھی طرح سے اپنے ذہن کے اندر اتار لیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو مختلف مقامات پر قیام کیا، مختلف مقامات پر آباد ہوئے، اور تمام صحابہ کا بیک وقت نماز کے لیے جمع ہونا دشوار تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی جماعت کو ایک جگہ جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد اس میں صحابہ کی رائے معلوم کی کہ کس طرح سے اس کام کو انجام دیا جائے کہ بیک وقت سارے صحابہ جمع ہو جائیں اور جماعت حاصل کر لیں۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو تو اس وقت ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے، جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، صحابہ دیکھیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا، تمام صحابہ بیک وقت نماز کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ تو اس قول کو رد کر دیا گیا، اس لیے کہ بعض صحابہ اس کو دیکھیں گے تو آ جائیں گے، اور بعض صحابہ جو نہیں دیکھ پائیں گے وہ حاضر نہیں ہو پائیں گے۔ ہوتا ہے انسان کو کوئی کام ہوتا ہے، مشغولیت ہوتی ہے، نہیں دیکھ پاتا ہے، تو اس قول کو رد کر دیا گیا۔ بعض صحابہ نے یہ کہا کہ آگ روشن کی جائے، آگ جلائی جائے، لوگ آگ کو دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے نماز کا وقت ہو گیا، حاضر ہو جائیں گے، صحابہ نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے، بیک وقت آ جائیں گے۔ اس قول کو بھی رد کیا گیا، اس لیے کہ یہ مجوسیوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ مجوسیوں کی مشابہت کی بنا پر اس قول کو بھی رد کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا۔ پھر بعض صحابہ نے کہا کہ شنکھ بجایا جائے، اس کی آواز سنیں گے صحابہ اور نماز کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ اس قول کو بھی رد کیا گیا، کیونکہ اس سے یہودیوں کی مشابہت ہو رہی تھی۔ یہودی شنکھ بجایا کرتے تھے، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس قول کو بھی رد کیا گیا۔ پھر بعض صحابہ نے کہا
کہ ناقوس بجایا جائے. ناقوس کہتے ہیں کہ ایک بڑی لکڑی پر چھوٹی لکڑی سے مارا جائے. اس کی آواز جو ہوتی ہے اس آواز سے صحابہ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا. اس کو بھی رد کر دیا گیا کہ یہ نصارہ سے مشابہت ہو رہی ہے. جب کوئی فیصلہ نہ کر پائے کہ کس چیز کو متعین کیا جائے، نماز کے لیے بیک وقت حاضر ہو جائیں، اسی فکر میں صحابہ واپس ہوئے. محفل برخاست ہو گئی، صحابہ واپس چلے گئے کہ غور و فکر کرو اور کوشش کرو کہ جلد سے جلد اس کا حل نکل آئے. حضرت عبداللہ ابن زید بھی اس مجلس میں حاضر تھے. حضرت عبداللہ ابن زید کو زیادہ فکر ہوئی. آپ گھر آئے، آپ کی بیوی نے کھانا سامنے کیا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا. صحابہ کرام ایک فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. نماز کے مسئلے کی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، نماز کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا، کس طرح سے جمع ہو جائیں گے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں سو گیا. حضرت عبداللہ ابن زید سوئے. بیان کرتے ہیں کہ میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آسمان سے اترا اور اس کے پاس ناقوس تھا. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا کیا تم اس کو بیچو گے؟ تو اس نے کہا کہ تم اس کو لے کر کے کیا کرو گے؟ کہا صحابہ پریشان ہے کہ نماز کے لیے کس طرح سے جمع کیا جائے. میں اس کو بجاؤں گا، لوگ جمع ہو جائیں گے. کہا کیا اس سے بہتر طریقہ نہ بتا دیا جائے؟ تو اس فرشتے نے آذان کے الفاظ کہے. حضرت عبداللہ ابن زید کو آذان کے الفاظ سکھائے، آذان سکھائی، واپس چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن زید صبح کو بیدار ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن زید حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کیا رسول اللہ، رات اس طرح سے خواب دیکھا ہے. تو حضور نے فرمایا تمہارا خواب واقعی سچا ہے، اور جاؤ تم حضرت بلال کو بلا کر کے لاؤ، اور جو الفاظ تمہیں فرشتے نے سکھائے ہیں وہی الفاظ تم حضرت بلال کو سکھاؤ، کیونکہ ان کی آواز تمہاری آواز سے بلند ہے. بلا کر کے لاؤ. حضرت بلال کو بلایا، انہیں وہ الفاظ سکھائے گئے. حضرت عمر فاروق اعظم کو اس کی خبر ہوئی. حضرت بلال کی آذان کی آواز پہنچی تو آپ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ، رات یہی معاملہ میرے ساتھ بھی پیش آیا، میں نے بھی بالکل یہی معاملہ دیکھا. میرا بھائی زید مجھ سے سبقت لے گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس طرح سے یہ نماز کا جو مسئلہ تھا حل ہو گیا.